السلام علیکم۔ ناول بھرم بکا باطل بائی مہرالنساء شاہ میر کی یہ قسط نمبر 41 ہے۔ حال اس سے پہلے کہ پراچا صاحب اس کیس کو کوئی اور رخ دیں، میں عدالت میں کچھ پیش کرنا چاہتی ہوں۔ بنفشہ احسان مخدوم کی آواز سارے میں گونجے۔ ضمیر بے نیازی سے بیٹھا تھا، ایسے جیسے اس کو کسی بات سے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ میں مسز رئیس مخدوم کو وٹنس باکس میں بلانا چاہتی ہوں۔ ضمیر کے چہرے سے سکون لمحے بھر میں غارت ہوا۔ اس نے بے یقینی سے تمکنت کو دیکھا، وہ اس سے زیادہ متحیر تھیں۔ اسلحہ نے گردن جھکا کر اپنی مسکراہٹ کا گلا گھونٹا، یعنی اس کی بات مان لی گئی تھی۔ مسز رئیس سے بات کریں، وہ ضرور آپ کی مدد کریں گی، اس نے کہا تھا اور وہ مان گئی تھی۔ نایاب ٹیشو سے اپنی آنکھیں پونچھ رہی تھی۔ رئیس ساکن تھا۔ بنفشہ کی احسان مخدوم سے وہ غیر معمولی مشابہت اسے پہلے ہی لمحے کھٹک گئی تھی، مگر کیا اس کی ماں اس سے اتنا بڑا سچ چھپا سکتی تھی؟ اور اگر چھپایا تو اسے یہ حق کس نے دیا؟ مجھے اس بارے میں علم نہیں تھا۔ بنفشہ کے ساتھ صوفے پر بیٹھے رئیس کی آواز اس کی اپنی نہیں لگتی تھی۔ میں موم کے ان کارناموں میں شامل نہیں۔ اگر مجھے علم ہوتا تو میں تمہیں پاتال سے بھی ڈھونڈ لاتا۔ انہوں نے ہمیشہ مجھ سے یہ کہا کہ تم ہمارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ اس کی آواز لرز رہی تھی، چہرے کی رنگت زرد پڑ گئی تھی۔ بنفشہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ میں موم کو پسند نہیں کرتا، لیکن تاج، ویر اور زید یہ سب میرے بچوں کی طرح رہے ہیں۔ اس نے کانپتے ہاتھوں میں بنفشہ کا ہاتھ تھاما۔ مجھے معاف کر دینا، میں نے کبھی تمہارے متعلق موم کے منہ سے کچھ سنا ہی نہیں تھا۔ وہ کہتی تھیں تم ٹھیک ہو۔ اٹس اوکے، اب ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا۔ وہ رئیس کی طرح جذباتی نہیں تھی۔ رئیس کو آج پتہ چل رہا تھا، وہ جو بنفشہ کئی سالوں سے ناسور کی طرح دل میں لیے گھوم رہی تھی۔ ناسور پرانے ہو جائیں تو درد دینا بند کر دیتے ہیں، چبھن البتہ باقی رہتی ہے، اور وہ اس چبھن کی عادی ہو گئی تھی۔ موم نے میرے ساتھ کیا کیا یہ آپ نہیں جانتے تھے، ویر جانتا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، رئیس نے بھی اختیار کہا۔ شاویر غیروں کے لیے اتنا سب کر سکتا ہے، وہ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس کا لہجہ بے ربط تھا۔ ایک زخمی تمسخرانہ مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی۔ اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور اسکرین پر انگلیاں چلانے لگی۔ چند منٹ بعد اس نے شاویر اور اپنی چیٹ کھول کر رئیس کے حوالے کی۔ رئیس نے تیزی سے موبائل تھاما اور چیٹ اوپر نیچے کرنے لگا۔ لاہور کیوں آئی ہو؟ کیوں؟ لاہور تمہارے باپ تلال بنگش کی جاگیر ہے۔ تم نے کہا تھا تم اسلام آباد چلی جاؤ گی، تم چلی گئی تھی، اب واپس آنے کا مقصد؟ میں ایک آزاد انسان ہوں شاہویر، تم مجھے قید نہیں کر سکتے۔ اوہ پلیز، میں اس کام پر لعنت بھیجتا ہوں۔ موم تمہاری وجہ سے ڈسٹرب ہو جائیں گی، جتنے پیسے لینے لے لو اور اسلام آباد جاؤ۔ وہاں جا کر سیٹل کیوں نہیں ہو جاتی؟ پیسے دے کر ایمان اور خود کو بیچنے والوں میں آج بھی تمہاری اپنی ماں سر فہرست ہے، میں نہیں۔ وہ آگے نہیں پڑھ سکا۔ یہ شاہویر کا نمبر تھا، یہ پیغام اسی کے بھیجے ہوئے۔ رئیس بنگش کسی میدان میں اپنوں کے بھروسے نکل آیا تھا، وہیں اسی میدان میں اس پر تیروں کی بارش ہو رہی تھی، اور نشانے باز وہی اپنے۔ بدبختوں نے کوئی نشانہ لیا تو وہ کلب تھا، محض کلب۔ میں معاف۔ اٹس اوکے، مجھے واقعی کوئی معافی نہیں چاہیے۔ بنفشہ نے رئیس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ آپ کوئی فیملی اور غصب کیے گئے حقوق بھی نہیں چاہیے۔ میں صرف ایک گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ آپ میرے لیے عدالت میں گواہی دے سکتے ہیں؟ موم کے خلاف؟ وہ کچھ دیر بعد بولا، انداز متذبذب تھا۔ میں ایسی حرکت نہیں کر سکتی، ہم مخدوم ہیں، ہمیں یہ نہیں سکھایا جاتا، رائٹ؟ رئیس پھیکا سا مسکرایا اور سر اس بات میں ہلا دیا۔ درست، مجھے کس کے لیے گواہی دینی ہوگی؟ آپ کو کسی کے خلاف نہیں جانا، وہ بتانا ہے جو سچ ہو۔ کیا آپ دونوں میں سے کوئی بتائے گا؟ آپ نے کہا تھا یہ نہیں آئے گی مسز بنگش۔ ضمیر ان کے کان کے پاس جھکا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تمکنت کے اپنے اوسان خطا ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ اس کے ساتھ بیٹھی تاجور حیران نظروں سے آس پاس دیکھ رہی تھی۔ کیا ہو رہا تھا اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ابتسام کی نگاہوں کا چنبا بھی ڈھکا چھپا نہیں تھا۔ صرف ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھا چچا کا لڑکا جانتا تھا کیا ہو رہا ہے۔ صرف بالوں کی لٹیں کان کے پیچھے اڑس تھی۔ اسے دیکھتی چچا کی اسٹوڈنٹ جانتی تھی کیا ہونے والا ہے۔ یہ سارا ان کی ملی بھگت کا قصہ تھا۔ ریکارڈ کے لیے اپنا نام بتائیں۔ اعتراض کرو ضمیر، وہ سفید پڑتی رنگت کے ساتھ بامشکل بول سکیں۔ ضمیر نے مٹھی بھینچ لی، البتہ گردن میں بل نہ آیا۔ کس بنا پر؟ کوئی تو کچھ تو ہو سکتا ہے۔ نایاب مختوم،
دوسری طرف وہ کہہ رہی تھی، اب صرف ایک کام ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ ہم پاگل گدھوں کی طرح چپ چاپ ایک دوسرے سے مات کھائیں، لعنت ہو۔ اس نے مٹھی زور سے میز پر دے ماری۔ مسز نایاب، آپ کے شوہر رئیس مخدوم اور ابتسام عباس کے درمیان کس طرح کا تعلق ہے؟ تاجور نے بھی اختیار اپنی ماں کو دیکھا، یہاں اس کے شوہر کا نام کیوں آ رہا تھا؟ ابتسام کی رنگت لمحے کے 1000ویں حصے میں سفید پڑی۔ وہ جان گیا تھا کیا ہونے والا ہے۔ اس نے مدد طلب نظروں سے تمکنت بنگش کو دیکھا۔ اچھے تعلقات تھے، لیکن صرف شاہویر کی موت سے پہلے تک، نایاب کہہ رہی تھی۔ اور شاہویر کی موت کے بعد کیا ہوا؟ وہ دونوں اکھڑے اکھڑے رہنے لگے تھے۔ میں نے بہت دفعہ ان کو جھگڑتے ہوئے دیکھا۔ میں رئیس سے پوچھتی تھی تو وہ ہر دفعہ ٹال دیتا تھا۔ تاج اب ابتسام کو دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر جیسے کسی نے چونا پھیر دیا ہو۔ موم، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ ہنوز لا علم تھی۔ ابتسام کا نام کیوں لیا جا رہا ہے؟ کیا آپ کو کوئی وجہ معلوم ہوئی؟ بنفشہ نے پوچھا۔ جی ہاں، ہوئی۔ وجہ کیا تھی مسز بنگش؟ دمیر سامنے دیکھتے ہوئے ہلکی، بے حد ہلکی آواز میں چبا چبا کر پوچھ رہا تھا۔ ایک سانس، دو سانس، ایک لمبی بھاری سانس، اور تمکنت نے اپنا وجود ڈھیلا چھوڑ دیا۔ آنکھیں بند ہو گئیں اور وہ دھڑام سے نیچے گر گئی۔ اس کے ساتھ بیٹھا دمیر ایک لمحے کو کچھ سمجھ نہ سکا، اور اگلے ہی لمحے وہ سب سمجھ گیا۔ سب کچھ اپنی درست حالت میں آ گیا۔ کوئی ڈاکٹر کو بلاؤ، کال دا ایمبولینس، پانی لاؤ، مسز بنگش آپ کو کیا ہوا ہے؟ ان کے دونوں بیٹے ان کے دائیں بائیں تھے۔ دمیر متفکر سا ان کا ہاتھ سہلا رہا تھا۔ تاج ان کا ماتھا چھو رہی تھی، اور ان کی چوتھی اولاد اپنی ماں کو مکر کرتے ہوئے چپ چاپ دیکھ رہی تھی۔ یہ ڈرامہ کر رہی ہیں، اس نے سہراب سے کہا۔ اسی لمحے اس کی نگاہ اسلان سے ملی، جس نے سرد مہری سے نگاہوں کا زاویہ بدل لیا۔ ایک لمحے کو بنفشہ کا دل کسی نے مٹھی میں لے کر دبا دیا۔ بہت سارے مرد اسے اسی تنفر اور بیزاری سے دیکھتے تھے۔ وہ دیکھ رہا تھا تو دل کو کوئی زہریلی سوئی کیوں چبھی؟ اس نے ایک اچھا خاصا کرائم پارٹنر کھو دیا تھا، اسے افسوس تھا، اور وجہ بھی یاد تھی۔ چند دن قبل پلنگ پر کچھ کاغذات بکھرے ہوئے تھے، قلم انگلیوں کے درمیان پھنسائے وہ تیز تیز کچھ لکھ رہا تھا۔ ماتھے پر بل تھے، ساتھ رکھے شیشے کے بڑے سے مگ میں اس کا کوئی جوس رکھا تھا۔ جب اس کے کمرے کا دروازہ کسی نے کھولا، اسلان یمن نے ذرا کی ذرا نگاہ اٹھا کر دیکھا۔ سہراب دروازہ ادھ کھلا چھوڑے اندر آ رہا تھا۔ اسلان نے صفحات ایک طرف رکھے اور اٹھ کھڑا ہوا۔ کوئی کام تھا؟ آپ کو پتہ بھی ہے کل آپ کا بھتیجا کہاں تھا؟ بنفشہ ترشی سے کہہ رہی تھی۔ کل کہاں تھے تم؟ یہ لب و لہجہ، یہ آنکھوں کی سختی، یہ ماتھے کے بل، بالآخر پرانا سہراب لوٹ آیا تھا۔ اسلان لمحے بھر کو ٹھٹکا، پھر سنبھل گیا۔ کہاں تھا؟ کہاں تھا؟ دونوں طرف لمحے سکوت درمیان میں آیا تھا۔ بنفشہ سوچ رہی تھی بتائے یا نہ۔ اسلان یہ سوچ رہا تھا کہ کیا سہراب کو علم ہے؟ وہ کل مسز بنگش کے ساتھ تھا، ان کے فارم ہاؤس پر میں نے خود دیکھا۔ تم بنگشوں کے فارم ہاؤس پر تھے؟ اسلان کے چہرے سے سارا خون نچڑ گیا۔ ایک لمحے کے لیے وہ روئی جیسا سفید پڑا۔ راہداری سے گزر کر آرا کے کمرے کی طرف جاتی بنفشہ آوازوں پر ٹھٹک کر رکی۔ آپ سے کس نے کہا؟ جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو، احمد اسلان۔ سہراب حلق کے بل چیخا۔ وہ اسے اس نام سے صرف تبھی بلاتا تھا جب وہ غصے میں ہوتا تھا۔ اصل غصہ، وہی تیش، وہی آگ جو پینار کے ذکر پر آتی تھی، آج ایک بار پھر آئی۔ وہ ایک بار پھر مشکوک تھا، اور ایک بار پھر معاملے کو غلط انداز میں سنبھال رہا تھا۔ اسلان ایک بار پھر متنفر۔ تم اس عورت سے کیوں مل رہے ہو جو ہمارے خاندان کی دشمن ہے؟ آپ میرے باپ نہیں ہو، میں آپ کو جواب دینے کا پابند نہیں۔ مجھ سے تھپڑ کھا لو گے تم؟ سہراب نے غصے سے اس کا کالر پکڑ کر اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا۔ اسلان بے تاثر نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، لب ہنوز بھینچ رکھے تھے۔ اس کے علاوہ آتا کیا ہے آپ کو؟ یعنی تم مجھے میرے سوال کا جواب نہیں دو گے؟ میری اپنی زندگی ہے، اس میں جو بھی کرتا ہوں وہ میری مرضی ہے، آپ کو جواب دینے کا پابند نہیں۔ سرد مہری سے جواب دیا۔ میرے گھر میں رہتے ہوئے، میرا کھاتے ہوئے تم ہر بات کے لیے پابند ہو۔ اگر تم سیدھے طریقے سے نہیں بتاؤ گے تو مجھے ہر الٹا طریقہ استعمال کرنا آتا ہے۔ اسلان کی آنکھوں کا رنگ اکثر تبدیل ہوا، دماغ جیسے گھوم کر رہ گیا ہو۔ میں لعنت بھیجتا ہوں اس گھر پر، آپ کی کمائی پر۔ دوبارہ مجھے یہ تانے مت دینا، ورنہ میں اپنے باپ کے ساتھ ایک نئی جہنم میں جانے کو غلط نہیں سمجھوں گا۔ اس دنیا میں تو تمہیں وہ جہنم میں بھی جگہ نہیں ملے گی، اپنا اریسٹ ریکارڈ بھول گئے ہو۔ یہ وار کاری تھا۔ اسلان کے ماتھے کی رگ پھڑکنے لگی، اور وہی غصہ عود کر آیا جو 3 سال پہلے اس کے مزاج کا حصہ بنا تھا۔
جس نے اسے تقریباً ایک دماغی مریض بنا دیا تھا۔ میں کہہ رہا ہوں میرا دماغ خراب مت کرو، اسلان دھاڑا۔ میز پر پڑا لیمپ اٹھا کر فرش پر پٹخا، آنکھوں میں آگ ہلکورے لے رہی تھی۔ میں نے آپ کو بتایا وہ سب میں نے نہیں کیا تھا، میں نے کہا ہے میں قاتل نہیں ہوں، آپ لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اس پر ہسٹریائی کیفیت طاری تھی۔ سہراب نے لب بھینچ لیے۔ میں نے آپ سے کہا ہے میرے معاملات سے دور رہیں، آپ کیوں مجھے تنگ کرتے ہو؟ اس کے منہ سے جیسے کف نکل رہا ہو۔ دروازے کے باہر کھڑی بنفشہ ساکن رہ گئی۔ وہ ٹکر ٹکر دروازے کی درز سے اسلان کی یہ حالت دیکھ رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے اندر؟ یافس بوکھلایا ہوا اسی طرف آیا۔ بنفشہ کے حلق سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے، اس نے بس اشارہ کیا۔ اندر اسلان چیزیں توڑ رہا تھا، اس کی برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی۔ سہراب لب بھینچے اسے دیکھ رہا تھا۔ چاہے تم سارا گھر توڑ دو، چاہے ہر چیز برباد کر دو، لیکن یہ مت سوچنا کہ میرا سوال بدلے گا، تم بنگش فارم ہاؤس کیوں گئے تھے؟ سہراب اپنی بات سے 1 انچ بھی نہیں ہلا تھا۔ میری مرضی میں جس سے چاہے ملوں، جس کے چاہے گھر جاؤں، آپ آخر کب مجھ پر بھروسہ کریں گے؟ آخر کب؟ بھروسہ ہے مجھے، لیکن جس کے پاس تم گئے تھے اس پر بھروسہ نہیں۔ اس نے آگے بڑھ کر اسلان کے دونوں بازو تھامے، جنہیں اس نے جنونی انداز میں چھڑوایا۔ اسی پل یافس اندر آیا۔ اسلان کی یہ حالت پہلی بار نہیں ہوئی تھی، مگر بہت عرصے بعد ہوئی تھی۔ کام ڈاؤن، بس ٹھیک ہے، ادھر آؤ، تم پر شک نہیں کر رہا، اس پر شک ہے۔ سہراب نے غصہ ترک کیا، صبح سے کام لیا۔ اس نے بلایا تھا مجھے، اس نے مجھے دھمکایا تھا، میں برداشت کر رہا ہوں اس کی دھمکیاں، کس کے لیے کر رہا ہوں؟ وہ چلا رہا تھا، پورے گھر میں اس کی آوازیں تھیں۔ آرا، آمنہ اپنے کمروں سے نکل کر اسی طرف آ گئیں۔ سہراب اس کے بازو تھامے اسے شانت کرنا چاہ رہا تھا، مگر اسلان شاید بہت بری طرح بگڑ گیا تھا۔ وہ آپ کو، مجھے، اس سارے خاندان کو تباہ کر سکتی ہے، آپ اس سے نہیں جانتے، وہ خطرناک ہے، ہم سب کو تباہ کر دے گی۔ اس نے مجھے تباہ کر دی ہے، وہ عالم کو تباہ کرنا چاہتی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا وہ عالم کو چھوڑ دے گی اگر میں اس کا ایک کام کر دوں۔ میں نہیں گیا تھا، اس نے بلایا تھا۔ اس نے مگ اٹھا کر زمین پر مارنا چاہا، مگر سہراب نے اسے گلے لگا لیا۔ دونوں بازو سختی سے اس کے گرد باندھ لیے۔ اسے پرسکون کرنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ کار۔ آرا تیزی سے پانی لینے گئی، وہ چند پل مزید اسی طرح برہم رہا۔ یافس نے زبردستی اسے اس کی دوا کھلائی، پھر آہستہ آہستہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہوتا گیا۔ یافس اس کی ایک طرف بیٹھا اس کا کندھا سہلا رہا تھا۔ اسلان گردن جھکائے پانی کا گلاس ہاتھوں میں لیے بیٹھا تھا، حلق میں کوئی گولا اٹکا ہوا تھا۔ آرا ہراساں سی ایک کونے میں کھڑی تھی۔ بنفشہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس کی نیت فساد ڈلوانے کی نہیں تھی۔ اسلان نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا، ان آنکھوں میں پشیمانی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، کھونٹے سیٹ کی چابی نکالی، ہیلمٹ اٹھایا اور ان سب کے سامنے کمرے سے نکل گیا۔ اس نے جاتے ہوئے کسی کو ایک نظر بھی نہیں دیکھا تھا۔ آئی ایم سوری، میرا یہ مقصد نہیں تھا، میں بس آپ کو اطلاع دینا چاہتی تھی۔ اس کے جاتے ہی بنفشہ نے کہا، آپ کا شکریہ، معذرت ہمیں کرنی چاہیے۔ آپ اس کیس کو اچھے سے لڑ رہی ہیں اور ہماری طرف سے محض پرابلمز آ رہی ہیں۔ سہراب نے ناک کی ہڈی 2 انگلیوں کے درمیان دبائی۔ آپ لوگ جائیں اپنے اپنے کمروں میں آرام کریں، سحری کے لیے بھی اٹھنا پڑے گا۔ جب ایک ایک کرتے سب لوگ کمرے سے نکل گئے تب اس نے یافس کو دیکھا۔ جاؤ، منع کر لاؤ اسے۔ یافس چند پل اسے دیکھتا رہا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ میں جا سکتا ہوں لیکن جاؤں گا نہیں، تم ہر دفعہ اسے ہرٹ کرتے ہو اور ہر دفعہ میں اسے واپس لاتا ہوں۔ اسے لگتا ہے تمہیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ پرواہ ہے، اس لیے تمہیں بھیج رہا ہوں۔ پرواہ ہو تو خود جایا جاتا ہے، اور جب کسی اور کو بھیجا جائے تو پرواہ نہیں، انا ہوتی ہے۔ میں اپنے بچے سے انا رکھ سکتا ہوں؟ شاید نہیں، لیکن وہ تمہارا بچہ نہیں ہے۔ تم میں سے ہر کوئی ہر وقت مجھے یہ کیوں بتاتا ہے کہ وہ میرا بیٹا نہیں ہے؟ وہ کہتیش سے رہا تھا، غالب جذبات کیوں آئے؟ سہراب نے لب بھینچ لیے، یافس کے چہرے پر کوئی رعایت نہیں تھی۔ اسے بتاؤ کہ تمہیں پرواہ ہے، اسے منانے خود جاؤ، اور اگر نہیں جا سکتے تو جانا سیکھو۔ اس تعلق کو اگر واقعی بچانا ہے تو تمہیں بات کرنا سیکھنا ہوگا۔ میں مزید تمہارا اسپوکس مین نہیں بن سکتا۔ وہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر قبل والا کوہرام اب محیب خاموشی میں بدل گیا تھا۔ اسلان کو گھر سے نکلے قریباً 3 گھنٹے گزر چکے تھے۔ سہراب نے اس کی لوکیشن دیکھی، وہ اندرون لاہور کی طرف نکل گیا تھا۔ کیوں، یہ انہیں بھی نہیں پتا تھا۔ بنفشہ مسلسل اس سے رابطہ جوڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ آ اور دوسرا جا رہا تھا۔ وہ ابھی تک اپنے گھر نہیں گئی تھی، لال یمن کے لان میں آرا کے ساتھ موجود تھی۔ اسے اب لگ رہا تھا اس نے کچھ غلط کر دیا ہے۔
وہ جس طرح سے طیش میں آیا تھا یہ کسی گنہگار کا انداز نہیں تھا۔ آپ پریشان ہیں یا گلٹی؟ آرا کی آواز پر اس کے چہرے پر کوئی چوری پکڑے جانے کا تاثر آیا۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں گلٹی ہوں؟ گلابی رنگ کے پرنٹڈ لان والے جوڑے میں اس کی رنگت کملائی ہوئی تھی۔ چاچو سے بدتمیزی کرنے کے بعد اسلان کے چہرے پر بھی یہی رنگ ہوتا ہے۔ اس نے انگلی سے بنفشہ کے چہرے کی طرف اشارہ کیا، جو اس وقت آپ کے چہرے پر ہے۔ میں اسے فالو کر رہی تھی اور مجھے پتہ چلا وہ مسز بنگش سے مل رہا ہے۔ تمہارے نزدیک مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ نہ اسلان اس کی کالز کے جواب دے رہا تھا نہ میسیجز کے۔ وہ تھک کر برآمدے سے لان کی طرف جاتی زینوں پر بیٹھ گئی۔ اب وہ دونوں لان میں لگے گیندے کے پھولوں کو دیکھ رہی تھیں، دونوں پریشان، دونوں تھکی تھکی۔ پہلے تو آپ یہ بتائیں آپ اسے فالو کیوں کر رہی تھیں؟ کیونکہ اس نے مجھے ایسا کرنے سے روکا تھا، اور وکیل کو جس کام سے منع کر دو وکالت کی کتاب میں وہ کرنا اس پر فرض ہو جاتا ہے۔ میرا بھائی کوئی کرمنل نہیں ہے۔ جیل میں بند آدھے سے زیادہ لوگ اصل کرمنل نہیں ہیں، اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آرا مزید بحث کرنا چاہتی تھی مگر نہیں کی، چپ کر گئی۔ اب تم مجھے بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ اسلان اور آپ کے درمیان اچھی بات ہے نا، آپ مجھے بتائیں اسلان کیا کرتا؟ بنفشہ چونکی، اس نے اس نہج پر کیوں نہیں سوچا۔ وہ مجھ پر کچھ بھی ثابت ہونے تک چپ چاپ میرا پیچھا کرتا، جب مجھ پر کچھ ثابت ہوتا تب وہ پہلے مجھ سے بات کرتا، پھر عظمیٰ بھی سے۔ آرا ہلکا سا مسکرائی۔ بہت کم وقت میں آپ اسے بہت اچھے سے سمجھ گئی ہیں۔ کیا میں نے غلط کیا؟ ایک تو وہ اپنے اندر کے اچھے انسان سے خائف تھی، ہر وقت اسے کریدتا رہتا۔ میں بھی اسلان یمن کی بہن ہوں، لوگوں کی اچھائی برائی کے پیمانے نہیں ناپتی۔ آپ نے وہ کیا جو آپ کو ٹھیک لگا، صحیح کیا، اور وہ غلط ہو گیا ہے تو ٹھیک کر لیں۔ اس نے سہولت سے حل پیش کیا۔ اس کی لوکیشن اور سہراب یمن کی گاڑی حاضر ہے۔ تم پریشان نہیں ہو، وہ تمہارا بھائی ہے۔ آرا کی آنکھوں میں کچھ ابھرا۔ گاڑی کی پیسنجر سیٹ خالی ہوگی نا؟ بنفشہ اس کی چالاکی پر ہنستی۔ آرا نے اسے دیکھا اور وہ بھی اس کے ساتھ ہنسی۔ تھوڑی دیر بعد بنفشہ چادر اور پرس لیے موبائل پر انگلیاں چلاتی اسی طرف آ رہی تھی۔ ایک انگلی میں سہراب کی گاڑی کی چابی تھی۔ اس نے گاڑی باہر نکالی جب دوسری طرف سے آرا ساتھ آ کر بیٹھی۔ اپنے چچا سے پوچھ کر آئی ہو؟ 2 اکیلی لڑکیوں کے ساتھ جانے کا سن کر بے ہوش ہو جائیں گے، کالونی سے باہر نکل کر انفارم کر دوں گی۔ میں تمہیں اس طرح ساتھ نہیں لے کر جا سکتی، اس نے حتمی انداز میں کہا۔ اوہ ریلی؟ پھر لوکیشن سہراب صاحب سے مانگ لیں۔ وہ دروازہ کھول کر اترنے لگی۔ اچھا اوکے، بلیک میلر بھائی کی بلیک میلر بہن، بنفشہ نے تیزی سے کہا۔ سارا خاندان ہی بلیک میلر تھا۔ آرا گردن سیدھی کر کے بیٹھی۔ بنفشہ نے گاڑی بھگائی۔ لوکیشن آرا کے موبائل پر تھی جو اس نے سہراب سے مانگی تھی۔ وہ اندرون کے کسی ڈھابے پر موجود تھا۔ اپنا دل جلانے کے علاوہ اسے آتا کیا تھا؟ ایک بات بتاؤ، سڑک پر نگاہیں جمائے بنفشہ نے اسے مخاطب کیا۔ تم اور زید، تمہارے درمیان کچھ ہے کیا؟ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ وہ فوراً محتاط ہوئی۔ مطلب میں نے اسے کافی مرتبہ تمہاری قریب دیکھا ہے۔ ایک راز بھی بتاتی ہوں، کچھ دن پہلے جب تم سامان لینے اپنے اپارٹمنٹ گئی تھی تب میں، سہراب اور یافس بھی وہیں آئے تھے۔ یافس کو کچھ سامان لینا تھا اور ہم دونوں کو ایک شخص کا پتہ چاہیے تھا۔ اس دن میں نے زید کی گاڑی پارکنگ میں دیکھی تھی۔ آرا کی رنگت پل میں نچڑ کر رہ گئی۔ ماموں اوپر کیوں نہیں آئے؟ میں نے ان سے کہا تھا گھر چلیں، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ آرا متحیر تھی۔ آپ نے مجھے کیوں بچایا؟ جب میں 18 سال کی تھی اور باہر پڑھنے جا رہی تھی تب عظمیٰ بی نے میری منگنی کروا دی تھی تاکہ میں کسی اور مرد کو نہ دیکھوں، لیکن وہ آدمی غلط تھا۔ اس کا خیال بھی مجھے ہانٹ کرتا ہے۔ تمہارے ماموں اور چچا پہلے ہی تمہارے لیے کسی کو تلاش کر رہے ہیں۔ اگر وہ تمہیں اور زید کو ساتھ دیکھ لیں گے تو منگنی کرنے میں ایک دن بھی نہیں لگائیں گے۔ محتاط رہو، اس خاندان میں تمہارے لیے صرف بربادی ہے۔ میں تمہیں نہیں، اپنے جیسی ایک اور لڑکی کو بچا رہی تھی۔ بہت دیر تک وہ کچھ کہہ ہی نہ سکی۔ اگر سہراب اور یافس میں سے کوئی وہاں آ جاتا تو اس کے ساتھ کیا ہوتا، یہ سوچ کر ہی اسے جھرجھری آ رہی تھی۔ آپ کی وہ منگنی ٹوٹ گئی، وہ آرام سے بولی۔ ساتھ گاڑی ایک ٹھیلے والے کے پاس روکی۔ آرا اور اپنے لیے 2 فالسے والے شربت کا آرڈر دیا۔ اس تعلق میں میری طرف سے محبت بہت تھی۔ مجھے تو لگتا تھا اس شخص سے زیادہ کوئی اچھا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن وہ میری عزت نہیں کرتا تھا، ہاتھ بھی اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ شادی سے پہلے؟ شادی کے بعد پٹنے والیوں سے شادی سے قبل پٹنے والیوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اس تعلق میں مرد میں تھی۔ شربت کے گلاس ان دونوں کو تھما دیے گئے۔ میں محنت کروں، محبت کروں، سہوں اور اکیلے سب کروں۔ کچھ تعلق نبھائے جانے کے لیے بنتے ہیں اور کچھ سکھائے جانے کے لیے۔ میرا تعلق مجھے بہت کچھ سکھا گیا۔
مثلاً وہ متجسس ہوئی۔ بنفشہ نے فاصلے کے شربت کے 2 گھونٹ بھرے اور محظوظ انداز میں اسے دیکھا۔ اٹس پرسنل۔ آرا نے بس سر ہلا دیا۔ اس کا دماغ کہیں اور اٹک گیا تھا، سینے میں جلن سی ہونے لگی۔ شاہزید اس کے لیے مزید کتنی رسوائیوں کا سبب بننے والا تھا۔ اس آدمی کے بعد سے میرا مردوں سے اعتبار اٹھ گیا تھا، اس نے بنفشہ کو کہتے سنا۔ آپ کو مرد نہیں پسند؟ پسند ہے، لیکن کتابوں میں۔ آرا اس کی بات پر ہنسی۔ وہ کچھ کہنے لگی تھی کہ بنفشہ نے ہاتھ اٹھا کر ٹوک دیا۔ جانتی ہوں لوگ کہتے ہیں کتابوں والے مرد پڑھ کر ہمارے معیار اونچے ہو گئے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ 80% نہیں۔ کتابوں والے مرد پسند کرنے والی عورتوں سے اگر پوچھا جائے انہیں کیا پسند ہے تو وہ کبھی پیسہ اور امارات نہیں چاہیں گے، وہ توجہ، احساس، عزت، مقام اور ساتھ چاہتی ہوں گے۔ یہ تو بیئر منیمم ہے نا؟ ہاں، لیکن آج کل ایسے مرد کہاں ہیں؟ نہیں ہے تو ان کا نہ ہونا غلط ہے۔ ہمارا ایسی خواہش رکھنا نہیں، اپنی بیوی کے حقوق کے لیے لڑ جانا، اسے عزت دینا، اسے ہر تعلق سے اوپر رکھنا، اس کے لیے ہر طرح کی آسائشات لانا، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ اس معاشرے کی عورتیں اتنا برا ٹریٹ کی گئی ہیں کہ اب بنیادی حق بھی لگژری اور عنایت لگتے ہیں۔ اس نے پرس سے پیسے نکال کر بل ادا کیا۔ آرا اس کی بات میں کہیں اٹکی رہ گئی تھی۔ آپ کو کس طرح کا مرد چاہیے؟ ایک مکمل میسکولین مرد، جسے میں کر لوں گا، میں ہوں نا، مجھے کرنے دو، میں دیکھ لیتا ہوں کہنے کی عادت ہو، اور جس کے سپرد کوئی کام کر کے مجھے شرمندگی نہ ہو۔ آپ نے جیسے انسان کی صفات بیان کی ہیں، شاید میں اسے جانتی ہوں۔ بنفشہ جانتی تھی وہ کس کی بات کر رہی ہے، مگر وہ بات پلٹ گئی۔ اسلان اور پنار کا تعلق کیسا تھا؟ گاڑی دوبارہ سٹارٹ کرتی ہوئی اس نے بے حد سرسری انداز میں سوال کیا۔ ٹاکسک، ہر وقت بھائی کو کنٹرول کر کے رکھتی تھی، اپنی مرضی کے کام کرواتی تھی اور پتہ نہیں کیا کیا۔ مجھے وہ پسند تھی۔ اس نے ناراضگی سے بھویں اکٹھی کر لیں۔ اور تمہارے بھائی کو؟ پہلے بہت پسند تھی، پھر وہ اس سے اتنا بے اثر ہو گیا جیسے وہ اس دنیا میں وجود ہی نہیں رکھتی۔ بھائی بہت ظالم ہے، کسی کو دل سے نکالے تو دماغ اور زندگی سے بھی نکال دیتا ہے۔ بنفشہ کے دل میں کچھ ڈوب کر ابھرا۔ شربت یکدم بے ذائقہ ہو گیا تھا۔ کیا وہ اسے دل سے نکال چکا ہوگا؟ اگلا خیال مزید شل کر دینے والا تھا۔ کیا وہ کبھی اس کے دل تک آ سکتی تھی؟ وہ سٹیئرنگ ویل پر ہاتھ جمائے عین سامنے دیکھ رہی تھی۔ اسلان اور آرا، اس کی بہن رو رہی تھی اور وہ اس کے آنسو صاف کر رہا تھا۔ لوگوں سے فاصلے پر وہ اس طرح سے کھڑا تھا کہ کوئی آرا کو نہ دیکھ پائے۔ اگر بنفشہ کی گاڑی کسی اور رخ پر کھڑی ہوتی تو شاید وہ بھی اس کا مکمل رخ نہ دیکھ پاتی۔ اسلان سنجیدہ سا دکھ رہا تھا۔ جب اس نے رونا بند کیا تو اسلان نے اپنے بڑے بڑے ہاتھوں سے اس کا چہرہ صاف کیا، ہلکی سی حوصلہ افزا مسکراہٹ سے اسے نوازا۔ سارے میں اس کے لب پہلی بار ہلے تھے۔ وہ ناخوش سا کہہ رہا تھا، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ بنفشہ نے رخ پھیر لیا۔ وہ اس کے گھر کا مرد تھا، اس کا بھائی، اسے یہ لفظ کہہ سکتا تھا۔ اسے اپنی بہن کی، اس کی عزت کی پرواہ تھی، اور اگر بنفشہ مخدوم یہیں کہیں مر بھی جاتی تو کسی کو کوئی فرق نہ پڑتا۔ وہ جل نہیں رہی تھی، لیکن بعض دفعہ دل میں کسک سی اٹھتی ہے کسی کے پاس وہ دیکھ کر جس کی خواہش آپ کو بھی ہو۔ آرا کے کچھ کہنے پر اسلان نے گاڑی کی طرف دیکھا۔ بنفشہ کو دیکھ کر اس کی بھویں تن گئیں۔ آرا کا ہاتھ تھامے وہ گاڑی تک آیا۔ ان سے کہو پیچھے جا کر بیٹھے، گاڑی میں چلاؤں گا، اس نے آرا سے کہا۔ آواز اتنی بلند تھی کہ بنفشہ تک گئی۔ وہ چپ چاپ گاڑی کی پچھلی نشست پر آ کر بیٹھی۔ اسلان نے نشست سنبھالی۔ آرا اس کے ساتھ بیٹھی تھی اور اب اس نے گاڑی گھر کی طرف ڈالی۔ تھوڑی دیر تک آرا بولتی رہی، پھر وہ نشست سے سر ٹکائے لیٹ گئی۔ شاہویر رش ڈرائیونگ کیا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ آرا کو ہر کسی کے ساتھ گاڑی میں نیند آ جاتی تھی۔ وہ سو گئی تو بنفشہ نے گلا کھنکار کر بات کا آغاز کیا۔ میرا مقصد تمہارے گھر میں کوئی فساد ڈلوانا نہیں تھا۔ ہاں، پیسے چھپاتے دیکھ کر اور اس روز تم نے میرے ساتھ اس قدر بدتمیزی کی، مجھے برا لگا تھا اور مجھے تم پر شک تھا۔ تم مسز بنگر سے ملے، میں نے تعاقب کیا۔ عالم سر کے کیس میں مجھے خود پر بھی شک کرنا پڑا تو میں کروں گی۔ میں وہاں آنے پر شرمندہ نہیں ہوں، کیونکہ مجھے اگر شک تھا تو وہ درست ثابت ہوا، لیکن میری وجہ سے کسی کے گھر کا سکون برباد ہو، یہ مجھے منظور نہیں۔ آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ بہت دیر بعد اسلان دھیمی آواز میں بولا۔ بنفشہ کا دل ایک لمحے کو رکا، پھر دھڑکن بڑھی، ایسی کہ اب وہ تھم نہیں سکتا تھا۔ اسے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، وہ یہ نہیں سننا چاہتی تھی۔ یہاں بہت مرد ہوتے ہیں، دوبارہ آپ میری وجہ سے یہاں مت آئیے گا۔ وہ کچھ کہہ ہی نہیں سکی۔ اس آدمی نے ہر قسم کے الفاظ پر بے سے بندش لگا دیا اور اس کا ہر لفظ کارگر ثابت ہوا۔
وہ ہنوز بے نیازی سے گاڑی چلا رہا تھا اور بنفشہ کو لگا اب وہ کبھی اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتی۔ پل بھر میں وہ اسے اسیر کر گیا تھا۔ آپ کو مجھ پر شک ہے تو مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن مجھے لگا تھا ساتھ کام کر کے ہم نے اتنا تو یقین کما لیا ہے کہ اب ہم دونوں ایک دوسرے سے کچھ پوچھنے کے لیے سہراب کو درمیان میں انوالو نہ کریں۔ جو بھی میں تم سے پوچھوں تم سچ بتاؤ گے؟ شیور۔ تم نے پنار کا اغوا اور قتل کیا؟ نہیں۔ کیا تم عالم کے کیس میں کسی طرح سے انوالوڈ ہو؟ نہیں۔ سلطان کے قتل کے وقت تم وہیں موجود تھے، کیا تم نے اسے مارا؟ نہیں۔ کیا وہ پیسہ تمہیں مسز بنگش دیتی ہیں؟ کہا جا سکتا ہے۔ کیا تم ان کے لیے کام کرتے ہو؟ کرتا تھا۔ وہ تم سے کیا چاہتی ہیں؟ یہ کہ میں ان کے اسلحے کی کچھ گاڑیاں اپنی معیت میں پشاور لے جاؤں اور وہ عالمگیر پر لگی دفعات واپس لے لیں گی۔ آخری سطر سراسر کہانی۔ بنفشہ ساکت رہ گئی۔ اصلان یمن ان سوالوں کے جواب اس طرح دے رہا تھا جیسے اس سے حروف تہجی پوچھی جا رہی ہو۔ وہ اسلحہ اسمگلر؟ اوہ خدایا، تم اسمگلر ہو؟ اس کی آواز اس کی اپنی نہیں لگتی تھی۔ نہیں، سختی سے کہا۔ پھر آج تک ان کے لیے کیا کیا؟ پیسہ کمانے کا واحد طریقہ اسمگلنگ نہیں، میں نے ان کو اپنا آپ بیچا ہے۔ شوق سے؟ شوقیہ تو انسان سانس بھی نہیں لیتا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم ایسے نہیں ہو۔ اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ کیسا؟ وہ اسے کیا بتاتی کیسا؟ خیال رکھنے والا، بنا ٹوکے سننے والا، نظریں نیچی رکھنے والا، بنا جتائے چیزیں کر دینے والا۔ میں ایسا ہی ہوں، فریبی، جھوٹا، غیر قانونی کاموں میں ملوث۔ آپ مجھے ایسا دیکھنا نہیں چاہتی، شاید یہ الگ بات ہے۔ بنفشہ بنا سانس لیے پلکیں جھپکے بغیر اسے دیکھ رہی تھی۔ عام سے نکوش، سادہ سی بھوری آنکھیں، ذہین پیشانی۔ وہ آرا کے ڈھلکی ہوئے سر کو نشست پر ٹھیک کر رہا تھا۔ بنفشہ کو اس سے خوف آیا۔ وہ عام نہیں تھا، ہرگز نہیں۔ اسے اس انسان سے دور رہنا تھا، آج سے، ابھی سے۔ کیا وہ رہ پائے گی؟ تم خطرناک ہو۔ آپ اچھی انسان ہیں اور میں شاید انسان بھی نہیں۔ مجھ سے دور رہیں۔ یہ کوئی التجا نہیں، تنبیہ ہے۔ میں آپ کو کبھی نقصان نہیں دوں گا، اس وجہ سے بھی نہیں کہ آپ اس عورت کی بیٹی ہیں جس نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا۔ مجھ سے دور رہیں۔ آخری بات ہلکے لہجے میں کہی۔ عالم کے لیے مجھے جو کرنا پڑا میں کروں گا، آپ چاہیں تو جا کر اسکار کو یہ بھی بتا دیں۔ بنفشہ ساکن تھی۔ اصلان یمن اب پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ وہ شک کے دائرے میں ہی نہیں آتا تھا۔ آج ہر انگلی اس کی جانب اٹھی ہوئی، ہر لب اس کے ستم کے گیت گاتے ہوئے تھے۔ بقیہ تمام سفر خاموشی سے کٹا یا پھر سراسیمگی میں۔ وہ جس چہرے سے گھر سے نکلی تھی، واپسی اس کے ساتھ نہیں ہوئی۔ بنفشہ احسان کے شبہات۔ آفتاب کی نارنجی شعاعیں کھڑکی کی جالی کو پار کر کے بورڈ پر نگاہیں جمائے کھڑی لڑکی پر پڑ رہی تھیں۔ اس کی شفاف رنگت میں سرخیاں گھلی تھیں۔ لمبے کمر تک آتے بالوں کو بل دے کر ان کی چٹیاں بنا رکھی تھی۔ وہ کافی دبلی پتلی تھی۔ عموماً لوگ اسے بتیسی نکال کر کچھ کھایا پیا کرو، گلوکوز کی بوتل چڑھا لو، ارے مردوں کو تم جیسی لڑکیاں نہیں پسند آتی، کچھ وزن بڑھاؤ، جیسے مشورے دیا کرتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ یہ جملے اس پر اثر نہیں کرتے تھے، بہت کرتے تھے، مگر جب سے اس نے کمانا شروع کیا تھا ان کی تعداد کچھ کم ہو گئی تھی۔ رنگ اس نے ماں سے لیا تھا تو نقش باپ کے تھے، عام، معمولی، البتہ جب جب وہ ہلکا سا ہنس دیتی اس کی ساری شخصیت بدل جاتی۔ یہ وہ واحد لمحہ ہوتا جب وہ بے انتہا خوبصورت لگتی۔ بورڈ کو دیکھتے دیکھتے اس نے موبائل اٹھایا اور ایک کال ملائی۔ دوسری طرف سیٹ پر موجود ایک اداکار کا انتظار کرتے رئیس کا موبائل بجا۔ اس نے جلدی جلدی کال اٹھائی، مبادا سامنے والا کاٹ ہی نہ دے۔ ہیلو، میں بنفشہ بات کر رہی ہوں۔ تمہارا نمبر میرے پاس محفوظ ہے بینا۔ بینا؟ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ رئیس اپنے اسسٹنٹ کو کچھ ہدایات دیتا ذرا فاصلے پر چلا آیا۔ تمہیں برا تو نہیں لگا؟ بنفشہ کو سانس لینے میں دقت ہوئی۔ وہ تعلقات سے دور نکل آئی تھی تو اب یک بیک تمام جڑتے جا رہے تھے۔ نہیں، اٹس اوکے، دراصل مجھے آپ سے کام تھا، آپ کر سکتے ہیں۔ وہ انگوٹھے سے ماتھا مسل رہی تھی، غیر ارادتاً، بالکل اصلان یمن کی طرح۔ شور، بتاؤ کیا کرنا ہے؟ بنفشہ نے خود کو 2500 بار ملامت کی، پھر کہنا شروع کیا۔ دراصل مجھے کچھ فوٹیجز چاہیے، چند گھنٹوں کے لیے، آپ کی گاڑی اور کچھ جگہوں پر آپ کا اثر و رسوخ۔ کیا یہ ممکن ہے؟ ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف؟ دوسری طرف رئیس کا لہجہ بدلا۔ وہ بہن تھی، اسے اس کی تکلیفوں کا اندازہ تھا، مگر وہ آشیانہ بنگر سے غدار نہیں تھا، نہ کبھی ہو سکتا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ رئیس نے جواب نہیں دیا، خاموش رہا۔
میں آپ سے آج بات کر رہی ہوں، اور شاہویر وہ مجھے 3 سال سے جانتا ہے رئیس۔ چاہے ہم دونوں کے درمیان تلخ کلامی ہی ہوتی رہی ہے، لیکن ہمارے درمیان ایک تعلق تھا۔ اس کی آنکھ کے کنارے نم ہوئے۔ آپ، تاج اور زید، میں ان کے بس نام جانتی تھی۔ کوئی اگر میرا بھائی تھا تو وہ شاہویر تھا۔ وہ بعض دفعہ مجھ سے مل بھی لیتا تھا۔ اس کے اندر بہت کچھ تھا جو وہ موم سے نہیں کہہ پاتا تھا اور مجھ سے کہہ دیتا تھا۔ اس کے بعد وہ ایک بار پھر اپنے خول میں سمٹ جاتا تھا۔ وہ میرا چھوٹا بھائی تھا۔ اس کی موت مجھ پر بھی اثر رکھتی ہے۔ رئیس نے لب بھینچ لیے۔ اس کی یادیں تو چہار سو تھیں، دامن، گریبان، دل، سوچیں وہ کس کس جگہ سے اسے نکالیں۔ آپ کی جتنی نہ سہی، لیکن اس کی موت کی تکلیف مجھے بھی ہے۔ وہ میرا بھائی تھا، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن موم محض غصے میں ہے۔ میں ان کا غصہ ہرانا چاہتی ہوں۔ رئیس نے سمجھنے والے انداز میں سر کو جنبش دی۔ مجھے لگتا ہے یہ یمن خاندان کے حق میں بھی نہیں۔ بنفشہ کا دل اس کے سینے میں کہیں سرکا۔ اگر ہوتا تو تم گاڑی ان سے مانگتی، تعلقات سہراب کے استعمال ہوتے اور ڈرائیور اسلان یمن ہوتا۔ میں خاموش رہنا پسند کروں گی۔ رئیس ہنسا۔ صرف گاڑی اور اثر رسوخ چاہیے یا بڑا بھائی ڈرائیور بن جائے؟ وہ کتنی ہی دیر کوئی جواب نہ دے سکی۔ اس نے یہ کب سوچا تھا، یہ کہ رئیس اس کا سگا بھائی، وہ اس تک اتنی آسانی سے رسائی حاصل کر سکتی ہے، اور یہ کہ وہ اس سے اس طریقے سے پیش نہیں آئے گا جیسے اس کا چھوٹا بھائی کرتا تھا۔ ڈرائیور کے وقت کا ضیاع تو نہیں ہوگا؟ لوکیشن بھیجو تم، وہ تحکم سے بولا اور کال کاٹ دے۔ اسکرین کے درمیان دراڑ آئی اور وہ 2 حصوں میں بٹ گئی۔ ایک طرف قصہ گو اور اس کی کہانی سنتی عورت، دوسری جانب اسلان یمن کے کمرے سے اٹھائی گئی تمام رسیدوں کی نقال ہاتھوں میں لیے بیٹھی بنفشہ احسان۔ وہ اس کے منع کرنے کے باوجود دوبارہ اس کے کمرے میں گئی تھی۔ اسے جانا پڑا تھا۔ ایک بات بتاؤ، قصہ گو نے آنکھوں کی شرارت چھپاتے بے حد سنجیدگی سے اپنے متکلم سے سوال کیا۔ یہ وکیل تمہیں بے وقوف نہیں لگتی؟ ہاں، کیونکہ وہ عورت ہے تو اب تمہیں بے وقوف ہی لگے گی، حالانکہ اس کے پاس اس آدمی پر شک کرنے کے لیے 1000 وجوہات ہیں۔ جنس کو ایک طرف رکھو تو وہ مجھے تب بھی بے وقوف اور ڈھیٹ لگے گی۔ واٹ ایور، اپنے ریکارڈ سے معلوم کرو اور بتاؤ 26 فروری کی رات یہ لڑکا تمہاری گاڑی میں تھا یا نہیں؟ جس بس سے سفر کر کے اسلان یمن کوئٹہ سے لاہور آیا تھا، اس وقت رئیس اور بنفشہ انہی کے دفتر میں موجود تھے۔ ہلکے سبز رنگی قمیض شلوار میں ملبوس، بالوں کا جوڑا بنائے وہ سوبر لگ رہی تھی۔ یہ تاریخ اور اس نشست کا ریکارڈ تو پہلے بھی پولیس کو دیا ہے، دفتر کا مالک کہہ رہا تھا۔ پھر اس نے اپنے سامان کھنگالے اور چند کاغذات ان کی طرف بڑھائے۔ بنفشہ نے جھپٹنے کے انداز میں وہ تمام کاغذات اٹھا لیے اور تیزی سے انہیں پلٹنے لگی۔ اس نے کوئٹہ سے سیٹ بک کروائی تھی۔ اس نے جیز کیش کے ذریعے رقم ادا کی۔ نشست کی بقیہ تمام تفصیل اپنے پنوں پر درج تھیں۔ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ 26 فروری کی رات اس نے سفر کیا تھا۔ وہ کوئٹہ سے لاہور آیا تھا۔ پھر جھوٹ کہاں تھا؟ انسان کو آگے تب بڑھنا چاہیے جب اسے پہلا قدم مشکوک لگے، اور اگر ایسا نہ ہو تب اس کا آگے بڑھنا صرف اس کی ضد ہوتی ہے۔ قصہ گو نے تبصرہ کیا۔ لڑکی پلٹی۔ اب تم جیسا اڑیل لکھاری جو قاری کی پسند سے کہانی تک نہیں سنا سکتا، وہ بتائے گا ضد کیا ہوتی ہے؟ اس نے آنکھیں پٹ پٹائیں۔ پہلا قدم مشکوک نہ ہو تو اس کا یہ مطلب بھی ہوتا ہے کہ سامنے والا ذہین ہے۔ قصہ گو نے آنکھیں گھمائیں۔ واٹ ایور۔ بھکر کے ایک بس اڈے کی ویڈیو اسکرین پر چل رہی تھی جہاں اسلان گاڑی سے اتر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نیند کی پرچھائیاں تھیں۔ ہاتھ چہرے تک لے جاتے وہ عباسی کا گلا گھونٹ رہا تھا۔ ایک جگہ رک کر اس نے موبائل چارج پر لگایا۔ یہاں بس کا قیام 30 منٹ تک کا تھا۔ اب وہ اسی دکان والے کو کچھ پیسے دے رہا تھا، شاید لوڈ ڈلوانے کے لیے۔ ذرا سی دیر بعد فوڈ پینڈا کا رائڈر وہاں آ کر رکا۔ اسلان نے قریباً آدھا گھنٹہ قبل آرڈر دے دیا تھا۔ اسے اندازہ تھا وہ تب تک اڈے تک پہنچ چکے ہوں گے۔ لاٹے کا کپ تھامے وہ دوبارہ بس کی طرف چلا گیا۔ کوئی غیر معمولی حرکت نہیں، کوئی مشکوک انداز نہیں، کچھ بھی ایسا نہیں تھا جس کی بنا پر اس پر شک کیا جا سکے۔ وہ ایک عام سے آدمی کے معمول کی کارروائی تھی۔ رئیس اور بنفشہ کو شہر اور شہر سے باہر چکر کاٹتے آج دوسرا دن تھا، اور نتائج وہی، دھاگ کے 3 پات۔ فوٹیج آگے پیچھے کرتے ہوئے اسے کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ واپس شروع سے چلاتے ہوئے اس کی نگاہ ایک سیاہ چوغے والی عورت پر پڑی جو بس سے نکل رہی تھی۔ اس وقت بنفشہ کا دھیان اسلان پر ٹکا تھا۔ وہ غور بھی نہیں کر سکی کہ بس سے نکلنے والی عورت بس چلتے وقت دوبارہ نہیں بیٹھی۔ وہ کون تھی؟ کہاں کا سفر کیا اور کہاں گئی؟ مزہ آ رہا ہے مجھے، قصہ گو ہنس کر بولا۔ اس سارے وقت میں اس کی پہلی ہنسی۔ ایک معصوم سے لڑکے سے اتنی کیا آبسیشن ہے اس وکیل کو؟ شاید وہ حق پر ہو، شاید اسے کوئی اشارہ مل رہا ہو۔
اس کے ہاتھ میں محض اشارے ہیں، ثبوت ملنا ہوتا تو اب تک مل چکا ہوتا۔ یار یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ کیفے کی میز پر کچھ کاغذ دھرتے ہوئے رئیس اس کے سامنے بیٹھا۔ بنفشہ نے کاغذات اپنے سامنے کیے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا جو کام ہم فلموں میں 2-3 گھنٹوں میں ہوتے ہوئے دکھاتے ہیں وہ کام اصل میں کتنا وقت لیتا ہے۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے بیرے کو بلایا، پھر بنفشہ کو دیکھا جو چہرہ کاغذات سے اٹھا ہی نہیں رہی تھی۔ آج تیسرا دن تھا اور وہ تھک گیا تھا اور کڑی اب تک مل ہی نہ سکی۔ ایک بات پوچھوں بینا؟ اس کا لہجہ یک لخت سنجیدہ ہو گیا۔ پوچھیں؟ وہ مارکر سے کچھ نمبروں کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے بولی۔ ایک نمبر آرا کا تھا، ایک یافس، اور ایک کس کا تھا؟ لینڈ لائن نمبر تھا۔ وقت وہی جب آرا نے اسلان کو کالز کی تھیں، یعنی اس نے لینڈ لائن سے کال کی تھی۔ ٹھیک۔ تم نے کبھی مخدوم ہاؤس جانے کا کیوں نہیں سوچا؟ کاغذات کو پلٹتی اس کی لمبی انگلیاں ایک پل کو ساکت ہوئیں۔ اگلے ہی لمحے ان کی حرکت پہلے جیسی ہو گئی۔ ماضی اسے بھی ٹھٹکاتا تھا، روکتا نہیں تھا۔ میں 12 سال کی تھی جب مجھے اچھے سے سمجھ آ گیا کہ میں تمکنت بنگش کی اولاد ہوں۔ بابا کی ڈیتھ ہو چکی تھی، آپ مسز بنگش کے ساتھ رہ رہے تھے، میں کس کے پاس جاتی؟ تم میرے پاس آ سکتی تھیں۔ بنفشہ نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا جس کی آنکھوں میں خالص پن تھا۔ اب آ گئی ہوں نا، دیکھتے ہیں کتنا وقت، کیسا تعلق چلتا ہے۔ بیرے نے ان کی کافی لا کر رکھی۔ کچھ ملا؟ بنفشہ نے بے دلی سے کاغذات پرے ہٹائے۔ یہ آدمی چاندی کے ورق جیسا شفاف ہے، یا تو واقعی ایسا ہے یا پھر ہر پرت جعلی۔ اور وہ تمہیں جعلی کیوں لگتا ہے؟ اب کی بار بنفشہ محض رئیس کو دیکھی گئی۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ جب اسلان یمن کی آنکھیں پڑھنے کی کوشش اس نے کی تھی تب اسے لگا تھا اس کے پار کوئی کہانی ہے۔ کافی کا پہلا گھونٹ بھرتے ہوئے اس کا دماغ تر و تازہ ہو گیا۔ اسلان یمن پر اس کا شک کم ہو رہا تھا، ختم ہونے کے برابر۔ وہ جس یونیورسٹی سے پڑھا تھا اسے خود چھوڑا، دوبارہ اسے نکالا گیا، اس کے علاوہ کوئی اور ریکارڈ نہیں۔ شاید وہ واقعی چاندی کے کسی ورق جیسا تھا۔ حال جج صاحب ہمیں اگلی تاریخ چاہیے، مسز تمکنت کی حالت بہت خراب ہے۔ ضمیر چونکہ اپنی منشا سے عدالت سے نہیں نکل سکتا تھا، لہٰذا اسے جج کو بوتل میں اتارنا تھا۔ جج صاحب نہ تمکنت صاحبہ جج ہیں، نہ وکیل، نہ ملزم، نہ مجرم، پھر ان کی طبیعت کی خرابی اس کیس پر کس طرح اثر انداز ہو رہی ہے؟ بنفشہ سخت طیش میں لگ رہی تھی۔ تاج کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھی تھی۔ جب سے بات ابتسام عباس کی شروع ہوئی تھی اس کے لیے باقی تمام چیزیں ثانوی حیثیت اختیار کر گئیں۔ کیا عدالت انسانیت کی بنیاد پر چند دن کا وقت نہیں دے سکتی؟ ایک ماں جس کا بیٹا قتل ہو چکا ہے اور وہ انصاف کے لیے دھکے کھا رہی ہے، اس کا اتنا حق تو ہے کہ اپنے بیٹے کے قتل کے ہر پہلو کو دیکھ سکے۔ اپنی ماں کی آنکھیں اور کان میں ہوں، عدالت کی کارروائی میں کوئی خلل نہیں آنا چاہیے، تاج نے بے حد آرام سے کہا۔ میری ماں کی یہاں موجودگی اتنی ضروری بھی نہیں۔ ضمیر صاحب اگر آپ کی کاؤنسلر اس بات پر راضی ہوتی ہیں تو عدالت کو اگلی تاریخ دینے میں کوئی حرج نہیں تھا، لیکن اس وقت ان کے پاس دلائل ہیں، لہٰذا کارروائی شروع کی جائے۔ ضمیر نے خون آشام نگاہوں سے بنفشہ کو دیکھا۔ چند قدم چل کر وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ عورت جب گھر سے باہر نکلے تو اوقات میں رہ کر نکلنا چاہیے۔ جج کو کہو تم راضی ہو، ورنہ۔ جج صاحب یہ مجھے دھمکا رہے ہیں۔ راجہ صاحب آپ عدالت کے احکام کی توہین کر رہے ہیں۔ جج صاحب نے قدرے سخت اور بے لچک انداز میں تنبیہ کی۔ مسز نایاب کو دوبارہ بلایا جائے، اور پراچا صاحب آپ ادب کے دائرے میں رہیں۔ نایاب واپس کٹہرے میں آ کر کھڑی ہوئی۔ زید پھولتی سانسوں کے ساتھ اندر آیا اور تاج کے ساتھ والی نشست سنبھال لی۔ تمکنت کی اولاد اس کی سہکاریوں سے واقف تھی، ان کے لیے اس وقت اگر کچھ اہم تھا تو اریاں ہوتی کوئی نئی سچائی۔ مسز نایاب کیا آپ مزید سوالوں کے جواب دینا چاہتی ہیں؟ جی۔ آپ کے شوہر اور ابتسام عباس کے درمیان کیا مسائل تھے؟ نایاب نے ایک نظر کرسیوں پر بیٹھی تاج کو دیکھا۔ ایک عورت ہونے کے سبب اسے اس عورت پر جی بھر کر رحم آیا۔ زید نے نامحسوس انداز میں اپنی اکلوتی بہن کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ تاج نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ بنفشہ کو دکھ ہو رہا تھا مگر وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی، شاید وہ دیکھ بھی نہ پاتی۔ شاویر کی موت کے بعد اس کے کمرے سے کچھ سامان تلاش کرتے ہوئے رئیس کو کچھ کاغذات ملے تھے۔ ان کاغذات میں ایک رپورٹ تھی، ابتسام عباس کی رپورٹ، جس کے مطابق ابتسام انفرٹائل تھا۔ تاجور بنگش کا دل بند ہو گیا۔ اس کے آس پاس تیز جھکڑ چلنے لگے۔ اس کے بھائی کے ہاتھ کی مضبوط گرفت مزید مضبوط ہوئی، مگر کسی نے اس کے سارے جسم کو ادھیڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ ساکت و متحیر سی نایاب کو بولتے سن رہی تھی۔ وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا تھا اور اس نے تاجور کو دھوکے میں رکھا۔ عالم جوڑ نگاہوں سے تاج کو دیکھ رہا تھا۔ اس عورت کا چہرہ سفید رنگ کھو کر سیاہ پڑ رہا تھا۔
سانس سینے میں کہیں اٹک گیا تھا، وہ پلک اب تک نہیں جھپک سکی تھی۔ مرد کا دھوکہ عورت کی متاع حیات پر بھاری ہوتا ہے اور تاج اسی وزن تلے دب رہی تھی۔ رئیس نے ابتسام کو کنفرنٹ کیا تو ابتسام نے اسے دھمکایا اور یہ کہا کہ اگر ہم نے زبان کھولی تو وہ ہماری فلم سے پیسہ کھینچ لے گا۔ وہ اب بھی کہہ رہی تھی، آبجیکشن یور آنر، کوئی بچہ پیدا کر سکتا ہے یا نہیں، اس کا اس کیس سے کیا تعلق ہے؟ ضمیر پھٹی ہوئی آواز میں چلایا، تعلق یہ ہے کہ شاہویر بنگش اس بارے میں جانتا تھا اور اس نے متعدد مرتبہ اسی بات پر ابتسام سے جھگڑا کیا تھا۔ تاج کو ہر وہ ذکر یاد آ رہا تھا جس میں شاہویر نے ابتسام کو نظر انداز کیا۔ جب جب ابتسام اور وہ آمنے سامنے ہوتے ان کے درمیان تلخی آ جاتی تھی، ہر وہ بات ایک طرف اور یہ قصہ ایک طرف کہ اس نے 9 سال ایک ایسی شادی میں گزار دیے جس میں اس کا ساتھی اسی کے ساتھ کھیل کھیلتا رہا۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا، تکلیف حد سے سوا ہو گئی، وہ سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ تعلق یہ ہے کہ ایونٹ مینیجر کو ہائر کرنے والا شخص ابتسام عباس ہی تھا، اور تعلق یہ بھی ہے کہ گیلری میں کیمرے نہ لگانے کا حکم دینے والا بھی ابتسام عباس ہی تھا۔ دفاع کا یہ دعویٰ ہے کہ شاہویر بنگش کا قتل ابتسام عباس نے کیا ہے، وجہ اناد اس کی انا اور اس کی عیاں ہونے والے راز۔ وہ تیز تیز کہہ رہی تھی، اس کے لہجے میں دعوے تھے، اس کی آنکھیں بے خوف۔ ضمیر ان چند ماہ میں پہلی مرتبہ پریشان نظر آیا۔ زید کی نگاہیں اٹھ اٹھ کر مخالف سمت جا رہی تھیں۔ تاج سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی مگر دم اکھڑ رہا تھا۔ عالم اس عورت کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکا، سو رخ پھیر لیا۔ ہر شے تہس نہس ہو گئی تھی، ہر طرف آگ لگ گئی تھی، سب جل کر خاک ہو چکا تھا۔ سر فہرست اس میں تاجور بنگش کا دل بھی تھا۔ سہراب یمن کو البتہ کوئی قصہ یاد آ گیا تھا۔ مسائل کے درمیان الجھ کر وہ بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ مثلاً کیا؟ چند دن قبل جوہر 40 کا قصہ۔ لال یمن کی اوپری منزل پر عالم کے کمرے میں آرا پلنگ پر آلتی پالتی مارے بیٹھی تھی، بنفشہ بورڈ پر نام لکھنے میں مصروف تھی اور اسلان کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ تھا جس پر وہ کھٹ کھٹ کچھ لکھ رہا تھا۔ بٹن دبانے کی آواز اس ماحول میں پہلی درار تھی۔ او مائی گاڈ! آرا پلنگ پر اچھلی، ہاتھ چہرے پر رکھ لیا۔ مائی سہائی نے FIR کی کاپی بھیج دی ہے۔ او مائی گاڈ! چاچو مجھے تو شیرلاک ہومز میں ہونا چاہیے تھا، ہے نا؟ تم پہلے لال یمن میں تو سروائیو کر لو۔ لیپ ٹاپ پر گردن جھکائے اسلان نے زہر اگلنے کو اپنا خاندانی فریضہ سمجھا۔ یہاں تو ہم جی رہے ہیں، اتنا اچھا گھر ہے، کیا چاہیے اور؟ وہ لیپ ٹاپ لیے سہراب کی طرف آئی۔ تھوڑی پرائیویسی، کسی سے بھی ملنے کی آزادی، ایک غلطی پر 10 دفعہ تانے نہ سننا، کیا یہ مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا، سہراب نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ اور آپ کو نہیں لگتا یہ بچوں کے حقوق سلب کرنے کے زمرے میں آتا ہے؟ اس نے آنکھیں پٹ پٹائیں۔ سہراب نے موبائل آرا کے ہاتھ سے لیا، کاٹ تار نگاہیں اسلان پر جمی رہیں۔ تمہارے لیے یہ تمام سہولتیں موجود نہیں ہیں، سروائیو کرنا ہے تو کرو، ورنہ تھپڑ کھا لو گے اسلان۔ استہزائی انداز میں اس نے سہراب کا جملہ مکمل کیا۔ کیا پرابلم ہے، چپ چاپ کام نہیں کر سکتے تم؟ اسلان نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ زبان کاٹ کر پھینک دوں؟ اس کی ضرورت نہیں پیش آئے گی اگر تم کم بولو، یہ سہولت آپ کے لیے غیر ویلڈ ہے۔ اسلان پلیز، بنفشہ نے مڑ کر انتہائی نرم لہجے میں التجا کی۔ اسلان نے جواب نہیں دیا، ایک نظر سہراب پر ڈال کر، البتہ وہ خاموش ہو گیا تھا۔ آرا اور یافس نے اس تبدیلی کو بھی دیکھا، نوٹ بھی کیا اور مسکرائے بھی۔ سہراب آپ دیکھیں کتنے لوگوں کے نام ہیں۔ سہراب نے FIR کا کاغذ ڈاؤن لوڈ کیا، موبائل پرنٹر کے ساتھ جوڑا اور اگلے چند منٹ میں ان کے پاس FIR کی 3 سے 4 کاغذی نکال تھیں۔ FIR کی تفصیل کچھ یوں تھی کہ 4 عورتیں، ان 4 عورتوں نے معاشرے میں بے حیائی پھیلائی ہے۔ یہ عورتیں کم سن بچیوں کو بے حیائی اور زنا کی جانب راغب کر رہی ہیں۔ علاوہ ازیں ان 4 عورتوں کے سوشل میڈیا پر پوسٹ ہونے والے بینرز میں کھلم کھلا قوم لوط کے افعال سپورٹ کیا گیا ہے۔ درخواست دینے والے 3 لوگ تھے، اینتھنی ایان، حق شہاب، روشن رحمان۔ سہراب یمن اس آخری نام پر بالکل شل ہی تو رہ گیا تھا۔ کوئی باپ اپنی ہی بیٹی پر FIR کیسے درج کروا سکتا ہے؟ اوکے جی، اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ اور کیا ہوا ہے، ابتسام کا پول کھل گیا ہے اور ابتسام کو انہوں نے کہا ہے کہ کسی پہ تو ڈالنا ہے نا بلیم، تو انہوں نے ابتسام پہ ڈال دیا ہے۔ اور ایک بات، وہی والی بات جو میں پہلے بھی کہہ چکی تھی کہ مجھے بنفشہ کچھ خاص اچھی نہیں لگ رہی، وکیل بھی کوئی خاص نہیں ہے، وہ اس سے ساری باتیں اسلان ہی بتاتا ہوتا ہے
اور اس کے بعد وہ اسلان کی ہی تفتیش کرتی رہتی ہے. پہلے بھی اس کے کمرے میں کرتی ہے، وہ اسے سختی سے منع کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، پھر اس کے کمرے میں گھس کے ٹکٹ نکال کے اور وہ ان کو ویریفائی کری ہے. اللہ کی بندی، تم اپنا کام کیوں نہیں کرتی؟ اس بیچارے کے پیچھے کیوں پڑی رہتی ہو؟ ایک تو انہوں نے تمہیں سیف رکھنے کے لیے اپنے گھر کے پاس جگہ دی ہے کہ تم یہاں پہ سکون سے رہ لو، اور یہ ہر ٹائم انہیں کے گھر میں گھس کے اور انہیں کی وہ کرتی رہتی ہے، نم 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 وہ کیا کہتے ہیں اسے، تفتیش، انویسٹیگیشن، ہاں وہ کرتی رہتی ہے. تو یہ کتنی غلط بات ہے، بہت بہت زیادہ غلط بات ہے. اور آگے سے سوری بھی نہیں ہوتی، شرمندہ بھی نہیں ہوتی، کہتی ہے مجھے جو بھی عالم پہ جو بھی اس کو بچانے کے لیے کرنا پڑا میں کروں گی. بھئی عالم اس کا چچا، یہ خود عالم کو بچا رہا ہے، تم اسی کے پیچھے پڑی ہوئی ہو. اور تو اور وہ سہراب کو بھی بتا دیتی ہے کہ یہ نا ادھر ملنے گیا تھا، ہاں جیسے چھوٹی بچی شکایتیں نہیں لگاتی ویسے کرتی ہے. بہت غلط بات ہے بنفشہ، بہت بہت غلط بات ہے. اور آگے سے اسے کوئی کچھ کہتا بھی نہیں ہے. کچھ کہو تو بھئی یہ تو غلط بات ہے، تم نے کبھی کسی مرد کو نہیں کہا تو اس عورت کو بھی نہ کہو، تم عورت کی عزت کرو. بھئی عورت عزت کروائے نا اپنی، دونوں جینڈرز برابر ہیں تو دونوں کی سیم عزت ہے نا. اگر اس کی عزت ہے تو اسلان کی بھی تو عزت ہے. یہ ہر ٹائم اسی کے پیچھے پڑی رہتی ہے. اسے منع کر چکا ہے، کتنی دفعہ بتا چکا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، پھر بھی کہتی ہے نہیں میں تو پتہ کرا کے رہوں گی، کچھ تو کیا ہوگا کبھی نہ کبھی، وہ میں پتہ کرا لوں گی. اللہ کی بندی. اور چلو بنفشہ کو اس کا بھائی مل گیا، اچھی بات ہے. بنفشہ کے بھائی کو پہلے نہیں پتہ تھا کہ میری ایک بہن ہے، میں اس کو ڈھونڈوں، یہ بھی عجیب ہے. اور ہاں شاہزید نہیں آیا اس ایپیسوڈ میں. اور ان کو ایف آئی آر کی کاپی مل گئی ہے. اچھا عالم کو صرف جوہر 40 میں اس لیے پھنسایا گیا ہے، ادھر پھنسایا ہوا ہے کہ وہ جوہر 40 کو کیس نہ کھول لے. اور جوہر 40 میں تمکنت پھنستی ہے اور وہ روبینہ انصاری پھنستی ہیں، ٹھیک ہے، وہ دونوں لیڈیز پھنستی ہیں. اور وہ جوہر 40 زیادہ نہ کھولے اس لیے عالم کو انہوں نے اس کیس میں پھنسا دیا ہے. اور سہراب کو بھی کہتی ہیں کہ اس کو بھی مروا دو اور اس کے بھتیجے کو بھی مروا دو. اور اس کو مروانا چاہتا ہے وہ اسفندیار. ٹھیک ہے، کچھ سمجھ آ رہی ہے نا. اور بنفشہ الگ ہی کٹے کھولنے میں لگی ہوئی ہے. یہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے اور وہ الگ سے کچھ تو ہوگا اوبویسلی، لیکن بھی تمہارا کیا لینا دینا؟ اگر اس کے پاس ہے ایکسٹرا پیسے، اگر وہ غلط کام کر بھی رہا ہے تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ ہاں تمہیں جو مسئلہ ہے جس کے لیے تمہیں ہائر کیا ہوا ہے وہ مسئلہ حل کرو. پر نہیں، ٹھیک ہے بھائی لگے رہو. مجھے دے اجازت، اگلی قسط میں ہوتی ہے ملاقات. رکھیں دعاؤں میں یاد. اللہ حافظ.